السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اما بعد۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مطالبہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم گناہ چھوڑیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہر قسم کے گناہ ظاہری اور باطنی، کیونکہ اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے بڑا ہے۔ اس کا یقین ہمارے اندر آئے، سب سے پہلے علم آئے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جزاء الاعمال، اس کا سب سے پہلا جو حصہ ہے اس میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل عالم وہ ہے جو گناہوں کے نقصان کو پہچانے۔ کیا نقصان ہے؟ دیکھیے 100 بسکٹس ہیں سامنے، کسی نے 100 بسکٹ سامنے رکھ دیے اور کہا کہ اس 100 میں ایک بسکٹ ایسا ہے جس میں زہر ہے کوئی جو رسک لینے والا ہے؟ ہر آدمی یہ سوچے گا کہ کہیں وہ ایک میرے حصے میں نہ آ جائے، حالانکہ 99 صحیح ہیں، 99 بسکٹ جو ہے نا صحیح ہے۔ آدمی جو ہے نقصان سے کیسے بچتا ہے؟ یقین ہے زہر جو ہے میرے جسم کو مار دیتا ہے، گناہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آدمی جو ہے وہ زہر کا یقین اس کے اندر ہے تو آدمی رسک نہیں لیتا۔ اور چھوٹا بچہ ہے، بالکل نادان ہے، ناسمجھ ہے، اس کے سامنے رکھو اٹھا کے کھا لے گا۔ تو گناہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نادانی ناسمجھی کی بات ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ بھئی گناہ نہ کرو، گناہ چھوڑو، اس کے لیے اپنا یقین، اپنا ایمان آدمی بنائے۔ گناہ کیوں کرتا ہے آدمی؟ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو آدمی جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یقین ہو، ہے نا؟ آدمی غلطی کیوں کرتا ہے؟ یا آدمی دو وجہ سے غلطی کرتا ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اور دوسرا جو ایٹیٹیوڈ ہے آئی ڈونٹ کیئر والا ہے، کیا ہوگا دیکھ لیں گے۔ دو ہی چیزیں، کیا ہوگا دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مزاج والوں سے کہہ رہے ہیں انی معذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، اچھا ایسا معاملہ ہے تو سزا بھی ایسی دوں گا دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آدمی جو کہتا نا دیکھ لیں گے کیا ہوگا، میں تو کیئر نہیں کرتا۔ آدمی یہ کہے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اسی لیے گناہ بہت خطرناک چیز ہے، سانپ سے زیادہ۔ سانپ اگر آ جائے آدمی جو ہے کیسے بھاگے گا؟ گناہ جو ہے نا زہر سے زیادہ، سانپ سے، یہ یقین۔ اسی لیے حضرت نے اس کے نقصانات بتائے ہیں کہ کیسے بڑے نقصان ہیں۔ گناہ سے اللہ سے تعلق میں کمی آ جاتی ہے، علم کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، عبادت کی لذت اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ عبادت ہے، لذت نہیں، عبادت کی توفیق اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی گناہ کسی نہ کسی نافرمان قوم کی میراث ہے،
کوئی نہ کوئی گناہ کسی نہ کسی نافرمان قوم کی میراث ہے. ہاں آپ گناہ لے لیں، کوئی بھی ایک گناہ دیکھیں بھی کہ اس کا سلسلہ نسب کہاں پہنچتا ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، حق مارنا، اس کا سلسلہ نسب کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے پہنچتا ہے. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیا ہوا، کیسے اللہ کی پکڑ آئی. آدمی سوچے، آدمی یہ یقین پیدا کرے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا. ہاں معافی مانگنے کے بعد پھر گناہ سے بچنے کے لیے ماحول بدلنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ گناہ کرو توبہ کرو، گناہ کرو توبہ کرو، ماحول نہیں بدلے. کیسا ہوگا؟ جیسے قیمتی ہیرا جو ہے نا کیچڑ میں پڑا ہوا ہے اور اس کو جو ہے نا پانی ڈالتے جا رہے ہیں، دھلتا بھی جا رہا ہے گندا بھی ہوتا جا رہا ہے، دھلتا بھی جا رہا ہے گندا بھی ہوتا جا رہا ہے. تھوڑا سا ہٹاؤ، نکالو، تھوڑا پانی ڈالو، صاف ہو جائے گا. جو گناہ ہوا ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ ماحول بدلنا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا، یار بد بدتر بود ازمار بد، یار بد بدتر بود ازمار بد. برا ماحول، برا دوست برے سانپ سے بدتر ہے. یار بد، برا دوست، برا ماحول، بدتر بود. شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کی راہ بتاتا ہے. یہ دیکھو برا ماحول، برا دوست، ماحول نہیں، گناہ کی راہ نہیں بتاتا، پکڑ کے لے کے جاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. شیطان کی اتنی پہنچ نہیں ہے جتنی جو ہے نا بگڑے ہوئے انسان کی. شیطان تو صرف بتاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ غلط کام کرو، اس کو مزین کر کے، اس کو ڈیکوریٹ کر کے بتاتا ہے. لیکن برا دوست کیا کرتا ہے؟ چل بھئی چل کریں گے کام. اسی لیے یار بد، برا دوست، برا ماحول، بدتر بود ازمار بد، برے سانپ سے بدتر ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی لیے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا ہے؟ ماحول بدلنا. جس جگہ گناہ ہوا اس ماحول کو بدلیں. ہاں اس سے احتیاط کریں، پھر توبہ مضبوط ہوگی. ورنہ پھر توبہ ٹوٹتی ہے. گزشتہ ہفتہ ہی کسی نے سوال کیا تھا، وہ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک شعر ہے نا، 100 بار گر توبہ شکستی بازاں. 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹتی ہے تب بھی توبہ کرو، گناہ کرو. تو کیسے؟ یعنی گناہ، لیکن اس کا ایک یعنی پریکٹیکل ایک عمل ہے کہ آدمی کیا کرے، کوشش کر کے ماحول بدلے کہ مجھے ماحول بدلنا ہے اپنے دین کی. ورنہ جو ہے ماحول نہیں بدلے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر آدمی جو ہے نا پھر وہی گناہ ہوگا اس سے. تو توبہ میں پختگی ہونے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو ہمارے تقریباً جو ہے 14 باتیں ہوئی تھی. تو 15ویں بات حضرت فرماتے ہیں گناہ کا ایک نقصان. گناہ کی نحوست جیسے گنہگار کو پہنچتی ہے، گناہ کرنے والے کو گناہ کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کا اثر جو ہے نا دوسری مخلوق کو بھی پہنچتا ہے. نماز چھوڑنے کا اثر خود کو بھی پڑتا ہے اور بے نمازی کی نحوست کا اثر گھر والوں کو بھی پہنچتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے میں نماز پڑھ لیا، گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے کیونکہ ان کا معاملہ ہے. نہیں، ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، گناہ ہے، اس کا اثر اس کی ذات کو بھی پڑا، لیکن وہ بے نمازی کی نحوست دائیں بائیں چل رہی ہے. گناہ جیسا بڑا بڑا ہوگا اثرات بڑے بڑے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ظلم جب ہوتا ہے بند کمرے کے اندر، اس کا اثر جنگل کے پرندے پر پڑتا ہے. حبارہ ایک پرندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دبلا ہونے لگتا ہے. کیوں دبلا ہو رہا ہے؟ کہ یہاں گھر کے اندر کہیں ظلم ہوا. یہ بہت خطرناک سوچے آدمی کہ مخلوقات پر، اور پھر ایک ہے گناہ کا اثر ذات پر پہنچنا، پھر اس کا اثر مخلوقات پہ پہنچنا، پھر مخلوقات اس کے لیے لعنت کرتی ہیں. جی بالکل. مخلوقات سے مراد درخت ہیں. گھر کے سامنے درخت ہے، گھر کے سامنے درخت، گھر کے سامنے جو ہے نا درخت ہے، وہ درخت جو ہے نا اس کی بدعملی پر لعنت کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں.
فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. بعض لوگ ایسے ہیں جب مرتے ہیں تو نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کے بعض حصے ایسے ہیں جہاں سے اس کے اعمال پہنچتے ہیں. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے مرنے پر اللہ تبارک و تعالی ایسی برکتیں رکھے ہیں کہ زمین کے حصے بھی روتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں. جہاں پہ وہ نماز پڑھتا تھا، جس جگہ سے وہ چل کے آتا تھا، جس جگہ وہ نیک کام کرتا تھا. تو آدمی سوچے کہ مخلوقات، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں. ان کی سیرت خلفائے راشدین کی سیرت کو یاد دلاتی ہے کہ ان کے خلافت کے دور میں کیسی برکتیں آئی ہیں. نہیں کہ ایک ہی تالاب میں، ایک ہی پانی کے پاٹ پہ شیر اور ہرن دونوں اپوزٹ ہیں، لیکن پانی پی رہے ہیں. کیوں پی رہے ہیں؟ اس لیے کہ بڑوں کا اثر چھوٹوں پر ہو رہا ہے. بڑے جب نیک ہوتے ہیں تو اس کا اثر چھوٹوں پر ہوتا ہے. تو چھوٹوں میں اثر آئے، اس کے لیے بڑوں کا جو ہے نا اپنے عمل کا جائزہ لینا ضروری ہے. اسی لیے صالحین جو ہے نا ہمیشہ ان کی سواری، چاہے جانور ہو، کوئی بھی چیز گھر کے اندر، کوئی بھی چیز بگڑتی، فوراً استغفار کرتے، گناہ سوچتے، توبہ کرتے، کیا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ چیز اثرات ہو رہی. دیکھیں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست جیسے اس شخص کو پہنچتی ہے، اسی طرح اس کا نقصان دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے، اور وہ سب اس پر لعنت کرتے ہیں. گناہ کی سزا الگ، اور اس پر جو ہے اس کے اثرات الگ، اور پھر اس پر اللہ معاف فرمائے لعنت الگ. حتیٰ کہ جب بارش نہیں ہوتی تو جانور جو ہے نا لوگوں کو لعنت بھیجتے ہیں، ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان کی بارشیں رکی ہوئی. اسی لیے دوستو توبہ کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، کہ بھئی کہ یہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست ہے. اور ایک بات، دوسری بات فصل نمبر 16 فرماتے ہیں کہ گناہ کا نقصان دیکھیں، عقل میں فتور اور فساد آ جاتا ہے. عقل ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. عقل میں نور آئے، عقل میں جب نور آتا ہے تو اس کو عقل سلیم کہتے ہیں. عقل میں نور جب آتا ہے تو اس کو عقل سلیم ہے کہ اس عقل کے نور سے وہ دیکھ رہا ہے. علماء نے مثال دی، جیسے شیشہ ہے نا، آدمی آئینہ دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتے ہیں. اگر جو ہے وہ جو آئینہ ہے، اگر وہ پیچھے سے جو ہے کھدرا ہوا ہے، بالکل اس کا جو ہے پینٹ نکلا ہوا ہے، تو شکل نظر آتی ہے، نظر ادھر کا حصہ نظر آتا ہے، خود کی شکل نظر نہیں آتی ہے نا، خود کی شکل نظر نہیں آتی. مثال ہے، فرمایا کہ دیکھیں اسی طرح جب عقل نورانی ہوتی ہے تو آدمی جو ہے نا اس کو اپنی زندگی نظر آتی ہے، اپنے عیوب نظر آتے ہیں، اپنے جو ہے کمیاں نظر آتے ہیں. اور پھر اگر عقل میں بگاڑ ہے یا ایسا ہے جیسے وہ شیشہ کیا ہے، پیچھے سے جو ہے نا اس کا جو ہے اس کی جو پیچھے کی جو چیز ہے، جو پیپر ہو کچھ بھی ہو، وہ نکلی ہوئی ہے، تو اس میں نظر ہی نہیں آتی کیا غلط کیا صحیح کیا خراب. پھر آدمی جو ہے نا اپنے دین میں عقل کو دوڑانے لگتا ہے، دین میں عقل دوڑاتا ہے کہ احکام الہیہ میں عقل دوڑانا، یہ کیسا ہے یا ایسا نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے یہ بتاؤ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. عقل کو تسلیم کرنا، کس کے؟ اسلام کے. مسلمان کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا عقل کے اعتبار سے. اس میں عقل میں نور آتی. اسی لیے قرآن پاک کی آیتیں دیکھیں، فَاتَّقُونِي یا اولی الالباب، عقل والو اللہ سے ڈرو، عقل ہے تبھی ڈرے گا. فَاتَّقُونِي یا اولی الالباب. اور ایک جگہ کیا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو ایک ہے عقل کا ہونا، ایک ہے عقل کا نورانی ہونا. تو فرمایا کہ عقل کرنے سے، گناہ کرنے سے عقل میں فتور پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے. جیسے جیسے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اس عقل کی نورانیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر عقل ماری جاتی ہے. دائیں بائیں فرشتے بیٹھے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی چھوٹی چیز. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، اسی کو ناراض کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. سمپل چیز
بھئی اللہ تمہیں پال رہا ہے، اللہ تمہیں دے رہا ہے، جوانی اللہ دیے ہیں، اسی جوانی کو اس کو ناراض کرنے میں لگا رہے. یہ بولنا آسان، سننا آسان، لیکن فہم جو ہے یہ عقل سلیم سے آتی ہے. مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. خرچ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کی رضا پہ کرنا ہے نا. آسان چیز ہے، بولنا بھی آسان میرے لیے، سننا بھی آسان، لیکن فہم کیسے آئے گی؟ عقل سلیم سے آئے گی. جب عقل سلیم آئے گی تو پھر یہ فہم آئے گی کہ نہیں، یہ اللہ نے دیا. معمولی آسان چیز ہے، اور آسان چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی کیوں نہیں آ رہی؟ عقل وہ چیز ہے، اسی لیے عقل نورانی چیز ہے. عقل کیا ہے؟ نورانی چیز. اس کے اندر ہدایت کا نور، اور وہ نور ختم ہوتے 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 کیا ہے؟ بالکل پھر آدمی جو ہے نا ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ وہ لوگ بھی بولتے ہیں کیا بیوقوف آدمی، اتنا بھی سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک بات حضرت نے گناہ کا نقصان یہ بھی بتایا، سبحان اللہ. یہاں یہ فصل نمبر 17 جو ہے نا کافی تفصیل ہے، کافی لمبی ہے، لیکن صرف مختصر میں عرض کروں گناہ کا کتنا بڑا نقصان. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت کی دعائیں دینے والے، رحمت کا دریا. من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تو اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں. آپ کا نام ہی اتنی بابرکت چیز ہے کہ آپ کا نام، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنے پہ 10 رحمتیں ہیں. نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. اور نبی جو ہے لعنت کے معنی کیا ہیں؟ لعنت کے 2 معنی ہیں. ایک لعنت کے معنی ہیں کافروں سے متعلق جب بات آتی ہے لعنت کے، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور، ہمیشہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ ایسی رحمت سے دور کہ کبھی وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں. سمجھ رہے؟ یہ ہے لعنت. جب کافروں کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں، مجرمین کے بارے میں آتی ہے بات کہ بھئی کہ ایسے لوگ ہیں کبھی ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی، آخرت میں بھی نہیں. لیکن جب ایمان والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست بتائی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کتنی ہیں. دیکھو میں مختصر بتاؤں کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو عورت جو ہے گودے اور گدوائے، کیا ہے، ٹٹو بناتے ہیں. کتنی اللہ کی لعنت ہے، یہ لعنت والا عمل ہے. سود کھانے پر اللہ کی لعنت، رشوت لینے پر اللہ کی لعنت، شراب پینے پر، شراب پلانے پر، کتنی، یعنی ایک پوری تفصیل بیان کی ہے. حضرت مختصر چیزیں بیان کر رہے ہیں. حدیث میں آپ دیکھیں ملعون من فیہا لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر. یہ کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی خصوصی رحمتیں جب دنیا میں متوجہ ہوتی ہیں یہ اس وقت محروم رہتا ہے، یہ اس وقت محروم رہتا ہے. اور اللہ کی رحمت جب ہماری زندگیوں سے نکلتی ہے تو پریشانیاں اس کی جگہ قبضہ لیتی ہیں. اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا کیا مطلب؟ ایمان والے جب ایک ہے جنت میں اول وہلہ میں داخل ہونا، فرسٹ، جنت میں داخل ہونے کے لیے فرسٹ بیچ، اور ایک ہے پورے سزا وزا پا کر آخر میں آنا. جو آدمی دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ اس نعمت سے محروم ہے. کون سی؟ وہ اول وہلہ جو فرسٹ گروپ ہے جنت میں جانے والا، اس سے محروم ہے. کیونکہ وہ جو گروپ پہلا جو جنت میں جانے والا ہے وہ اللہ کی رحمت سے جانے والا ہے. سوچیں، تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا کسی چیز کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا انتظار جو ہے نہیں بہت بڑی خطرناک چیز. ہر انتظار میں پریشانی ہے سوائے نماز کے، کیونکہ نماز کا انتظار ثواب ہے. انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار نماز ہے. اب بیٹھے ہیں بھائی کہ ابھی 15 منٹ ہے، یہ پورا وقت 15 منٹ کا نماز ہے، اس میں سکون ملتا ہے. لیکن کوئی اور چیز انتظار کریں، فلائٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائے، ٹریفک میں جو ہے نا ٹریفک جام ہو جائے، کتنا آدمی یعنی اندر سے پریشان ہوتا ہے، برداشت نہیں کرتا. سوچیں کہ جنت میں داخلے کے لیے پہلا جو گروپ ہوگا اس میں آنے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے. وہ رحمت سے محروم ہوتا ہے وہ شخص
جو گناہ کرتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ کی رحمت. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی نا وہ کبھی اس کی مدد نہیں ہوگی. سوچیں نقصان کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ کی رحمت سے محروم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم. آپ لعنت کے معنی ہیں رحمت سے دوری. شیطان کو ملعون کیوں کہتے ہیں؟ رحمت سے دور ہو گیا ہو, رحمت کا کوئی حصہ نہیں. رحمت کا مجسمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور لعنت کا مجسمہ شیطان ہے. اور گناہ جو ہے نا شیطان کی, یہ ہے شیطان کی میراث ہے, اور رحمت والے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اسی لیے ہاں یہ جتنے چیزیں ہیں حرام, یہ جو ہے نا ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور آدمی جو ہے بچے اپنے آپ کو اس کی فکر کرے. اللہ اکبر. اور ایک آگے فرمایا گناہ کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں سے بھی محرومی ہے. سبحان اللہ. اور کون سے فرشتے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. فرشتے تو فرشتے, خاص فرشتے جو حاملین عرش ہیں, جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, 4 فرشتے. یہ فرشتے جو ہے نا کیا ہے, خاص دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ان سے محروم. نبی کی دعا سے محرومی, فرشتوں کی دعا سے محرومی, کیا کیا کتنی بڑی محرومی. دیکھیں خیر ہی خیر سے محروم, اور کیا ہے گناہ تھوڑی دیر کے لیے. اسی لیے گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیز, اس سے بچنا. آدمی جو ہے سوچے مجھے اس کے نقصان کو یقین کرتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے بچانا. ہو جائے اللہ سے فوراً معافی مانگ لینا, اللہ سے توبہ کرنا. ہاں اسی لیے فرمایا وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے اطراف ہیں, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو اصل میں مختصر سی کتاب ہے, مختصر سی باتیں ہیں, لیکن بندہ سوچے ایک ایک بات. جب کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے, 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سورہ حشر کی آخری آیتیں اگر کوئی صبح میں پڑھ لے, 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت ہوتے ہیں. جب کوئی دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. کسے؟ فرشتوں کی دعائیں. جو کوئی مسجد آباد کرتا ہے تو فرشتے الملائکۃ جلساؤہم, فرشتے اس کے ساتھی ہوتے ہیں. جلسا کہتے ہیں ہم نشین. اس کے دائیں بائیں رہنے والے کون ہیں؟ جو مسجد آتا جاتا رہتا ہے اس کے ہم نشین کون ہیں؟ اس کے فرینڈز کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں. وہ مخلوق معصوم ہیں, وہ مخلوق نورانی ہیں. ان کی صحبتوں سے دلوں میں خیر کی باتیں آتی جاتی ہیں. جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہی سی بات آتی ہے نا. یہ اثر ہے انسان کی طبیعت کا. فرشتے نظر نہیں آتے, اور شیطان وہ خباثت کا مجموعہ ہے. اس کی صحبت گندگیاں, گندا سوچ, گندگی. فرشتہ نورانی مخلوق ہے, فرشتہ نورانی مخلوق ہے. الملائکۃ جلساؤہم. اب ان کا کام کیا ہوتا سبحان اللہ؟ اذا غابوا یفتقدوہم. کبھی نہیں آئے تو تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلاش کرو کہاں ہے, اللہ کو معلوم ہے. لیکن فرشتوں کا کام ہی کیا بولے؟ وہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے انسانوں کے ایک نظام بنایا. اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کرو. اب فرشتہ جو ہے بیمار کے پاس آ رہا ہے, اسے نظر نہیں آتا, لیکن کیا ہے دل میں ایک اللہ کے فیصلے پہ تسلی ہوتی ہے. جو اس وقت میرے اوپر آزمائش آئی ہے, اس آزمائش پہ میں اللہ کو راضی رکھوں گا. یہ جو دل کے اندر سکون ہے نہیں, یہ کب آئے گا؟ جب وہ ماحول بنے گا. وہ ماحول نہیں, ان کی عادت کرو. جو بعض ماشاءاللہ صحابہ ایسے تھے کہ وہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے تھے جب وہ عیادت کے لیے آتے تھے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتے کو دیکھتے تھے کہ بھئی کی عیادت کے لیے آتا ہے, بھی کیسے ہیں.
تو ہمیں تو دیکھتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے. آیت الکرسی پڑھیں تو فرشتہ حفاظت کے لیے ہے، یقین ہو. یقین ہونا ہے نا. اللہ تعالیٰ دیکھ لیے تو رات میں نیند نہیں آئے گی. تو اسی لیے اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ چھپائیں اس مخلوق کو. اذا غابوا افتقدوا الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ہم نشینی ہیں. تو جن کی صحبتیں ہوتی ہیں ان کے اثرات، ان کی سوچ، ان کا اثر زندگیوں میں آنے لگتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ایک ایک بات کو سوچتے رہنا. ہم جو پڑھتے ہیں 4-5 باتیں 20-25 منٹ کے اندر، وہ ہفتہ بھر سوچنا ہے. ایک حضرت کا یہ درس ہے، یہ بات میری تھوڑی ہے، یہ حضرت کا درس ہے. اس کو آدمی سوچے، ایک ایک چیز سوچے تنہائی میں بیٹھ کر کہ بھئی کہ مجھے ایک ایک چیز سے نکلنا ہے، ایک ایک چیز سے ہٹنا ہے. اس کے لیے مجھے ایک اندر سے قوت پیدا کرنا، ایمان کی، یقین کی. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ یعنی ہو جائے نفس کے غلبے سے، ماحول کی طرف سے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، اس کو نکالنے کی فکر کرنا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنم بلا مال وہیبۃ من سلطان، جو شخص جو ہے خوشحالی چاہے مال کے بغیر، مال نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھا خوشحال رہنا چاہتا ہے نا. اس کے پاس طاقت نہیں ہے پھر بھی لیکن طاقتور رہنا چاہ رہا ہے، طاقتور رہنا چاہ رہا ہے، خوشحال رہنا چاہ رہا ہے، عزت چاہ رہا ہے. کوئی اس کے پاس کوئی عہدہ کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی عزت چاہ رہا ہے. تو کیا کرے؟ ایک کام کرے، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ. نکالو، فَلْيَخْرُجْ کے معنی نکالو اپنے آپ کو نکالو. کہاں سے نکالو؟ إِلَىٰ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کی جو ذلتیں ہیں وہاں سے نکالو اور جاؤ اس جگہ پر إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، جہاں اللہ نے اپنی اطاعت میں عزت رکھی. مصنون دعا ہے نا، اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک. اے اللہ مجھے عزت دے تیری اطاعت کے ذریعے. عزت اطاعت میں ہے. من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا. اے اللہ عزت دے اطاعت کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے، اسی میں اطاعت، اسی میں عزت ہے. نافرمان آدمی کتنا ہی بہترین ہو دنیاوی اعتبار سے، عزت نہیں ہے. ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ مجھے ذلیل نہ کر، بمعصیتک کس کے ذریعے؟ گناہ کے ذریعے، معصیت کے ذریعے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.